من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ ناظرین محترم، پچھلے 5 ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو عبد و معبود، خالق و مخلوق، دنیا و آخرت کے ارتباطات سے متعلق ہو رہی تھی، اور انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے اور اسے دین فطرت پر چلنا کیوں لازم ہے، اس پر سیر حاصل بحث آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کی۔ اب آج کا موضوع ہے، چھٹی منزل ہے، ورود انبیاء و مرسلین علیہ السلام۔ محترم ناظرین، آپ توجہ فرمائیں، اور بے شک یہ صحیح ہے کہ نعمت عقل کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عقل انسانی کے اخذ و نتائج کی بنیاد تجربہ و مشاہدے پر ہے، یعنی عقل انسان میں، لیکن عقل انسان میں بعض ایسی خامیاں بھی ہیں جن کی بنا پر انسان دھوکہ کھاتا رہا ہے، لہذا قدرت نے اسے اس قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے نیز اس کی صحیح رہنمائی اور ہدایت کی خاطر کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ ان میں اول حضرت آدم اور سب کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے، جن کے اسلاف کا سلسلہ نسبی اعتبار سے جناب ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے، جو آگے بڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب ابو البشر آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو خطبات ہیں، ان میں نبوت و رسالت کے جملہ رموز موجود ہیں۔ آپ نے نبوت و رسالت اور وحی پر بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے خطبات میں انبیاء ما سبق کی سیرتیں، ان کے خدمات، عادات و اطوار وغیرہ کی تاریخی جھلکیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان خطبات میں مولا علی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ روح اللہ، اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیلاً بیان کرنے کے ساتھ زمین، آسمان اور خلقت آدم تک کا تذکرہ کیا ہے، اور ابلیس نے جو عصبیت کی بنیاد رکھی، سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے۔ ان خطبات میں آپ نے ان افراد کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا، پیغمبران خدا کے روشن راستوں، واضح دلیلوں اور قابل تحسین طریقوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ چنانچہ خلقت حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے زمین سخت، زمین نرم اور زمین زرعی اور شور زمین سے مٹی اکٹھا کی، پھر اس میں پانی ڈال کر سانا یہاں تک کہ وہ سن گئی، پھر اس سے خدا نے ایک صورت خلق کی، پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جو ذہن کا مالک ہے، اسے دوڑاتا ہے، فکر کا مالک ہے، اسے کام میں لاتا ہے،
ہاتھ پیر والا ہے جن سے خدمتی لیتا ہے، صاحب اعضا ہے جنہیں حرکت دیتا ہے، سمجھدار باہوش ہے کہ حق و باطل میں تمیز کر لیتا ہے، ہم شکل چیزوں سے مرکب ہے پر وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، گرمی بھی، تری بھی، سردی بھی، خشکی بھی۔ پھر اللہ نے ملائکہ سے چاہا کہ وہ اس ودیت کا حق ادا کرے اور ان کی جانب سے اپنے عہد وصیت کو متوجہ کیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے اور اس کی بندگی کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دے۔ چنانچہ حکم الہی ہوا آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سرتابی کی اور اس نے آدم کا سجدہ کرنے میں غیرت آئی، کیونکہ بدبختی اس پر سوار ہو گئی۔ اپنی ناری خلقت کا خیال کرتے ہوئے اس نے غرور کیا اور مٹی سے بنے ہوئے کو ذلیل سمجھا۔ اللہ نے اس کو مہلت دی کہ استحقاق ناراضی ظاہر ہو جائے اور بدبختی کی کامل بلا تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے۔ فرمایا جا، تجھے وقت معلوم تک چھوڑ دیا گیا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھیں اور نقش رسول پاک پر چل کر اپنی پوری زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی سیرت رسول پر پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے اپنے خطبات میں حضرت کی سیرت و سنت، کریمانہ صفات، عرف و اعلیٰ اخلاق، رحم و کرم، جود و سخا، امانت و مجاہدت، استقامت و تبلیغ، رہن سہن وغیرہ پر والہانہ انداز میں بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے انہی خطبات میں شان رسالت، غرض رسالت و نبوت و بعثت کیا ہے، پیغمبر اسلام کا اللہ کے ساتھ کیا ربط رہا، امت کے ساتھ آپ کا کیا انداز معاشرت رہا، مبعوث ہونے کے بعد آپ نے دنیائے انسانیت اور بالخصوص عرب کو کیوں کر کار مذلت سے باہر نکالا اور کیوں کر انسان کو زیور انسانیت سے آراستہ کیا، اس بات کے لیے آپ نے اپنی اس زندگی پر بھی روشنی ڈالی جو آپ نے حضرت کے ساتھ بسر کی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول اسلام کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہی اور تبلیغ رسالت اور اشاعت اسلام کے موقعوں پر ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کی عدیم المثال بزرگی و عظمت یہ ہے کہ آپ نے بنی نوع انسان کو اسلام کا پیغام دیا۔ اسلام جو ایک عظیم فلسفہ حیات پیش کرتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ زمان و مکان کی وسعتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اور عقل انسانی کی ناقابل تصور وسعتوں اور گہرائیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم رسالت مآب کی عظمت کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم اسلام کی عظمت کو سمجھیں۔ چنانچہ قوانین اسلام کو سمجھنے کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمارے لیے ممکن ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول خدا تھے، لہٰذا ایسی صورت میں شریعت اسلام کو سمجھنا اور بھی زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عظمت رسول کو سمجھیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بانی اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بقائے انسانیت کی خاطر ایسا اہم فریضہ انجام دیا کہ آج تک عقل انسانی محو حیرت ہے۔ آپ ہی کی علمی و عملی صلاحیتوں نے انسان کے نظام فکر کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ رسول اسلام نے
معیار عقل انسانی کی تکمیل کے لیے راستے ہموار کیے اور ایسے علم کی تدوین کی جو انسان کو انسان بناتا ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے جس اسلام کو پیش کیا وہ نہ صرف دنیا میں زندگانی کا علم ہے بلکہ آخرت کا بھی علم ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور آخرت سنورتی ہے۔ حضرت نے خدا کے پسندیدہ دین اسلام کی یہی تعلیم دی کہ صرف قرآن حکیم خدا کی ہی کتاب نہیں ہے بلکہ فطرت کی اصل کتاب قرآن مجید ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا ہر ورق اسلام ہی کی تعلیمات کا درس دیتا ہے۔ مولا جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کے علاوہ اپنے خطبات میں عرب کی جاہلیت نیز عالمی مذاہب کا پس منظر، مختلف قوموں کی تباہی و بربادی کا عبرتناک نقشہ، اسلام کے ابتدائی دن، اسلام کی زندگی کے حالات، دشمنوں کے طریقہ کار، فتوحات کے نتائج اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ، تجہیز و تکفین، نیز اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے ان سب کا تذکرہ بھی خطبات میں کیا ہے، اور ان خطبات کے ذریعے ہر مسلمان کو تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کرے، اس لیے کہ آپ کی سیرت اعلیٰ عمل اور حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان رسول اسلام کا اتباع و پیروی کر لے تو اسے دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ خطبہ نمبر 145 اور 158 کی روشنی میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے سیرت النبی کی پیروی، رسول اللہ کے قول و عمل کی پیروی کافی اور نہایت ضروری ہے کہ ان کی ذات دنیا کے عیب و نقائص، برائیوں اور رسوائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو آپ سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئی۔ مال و منال دنیا آپ کی ذات گرامی سے الگ کر لیے گئے، یعنی دنیاوی لذت آپ کی ذات سے اٹھا لی گئی، اس کی زینتوں اور زیبائشوں میں کوئی حصہ آپ نے نہیں لیا۔ بس اے مسلمانوں، اپنے طیب و طاہر نبی کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جنہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، وہ دنیا کے سب سے زیادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ آپ کی خدمت میں دنیا پیش کی گئی تو آپ نے خود اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ ایک چیز کو برا جانتا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی سمجھا، اور اللہ نے جس چیز کو حقیر سمجھا تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا۔ اگر اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا تو آپ نے بھی اسے پست قرار دیا۔ اگر ہم صرف یہی ایک چیز کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ و رسول برا سمجھتے ہیں تو اس چیز کو بڑا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ کی ناراضی اور سرتابی کے لیے یہی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل ہی ایسے ہیں جو ہمیں دنیا کی عیوب اور قبیح چیزوں کا پتہ دیں گی۔ بے شک آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد اہل بیت سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب منزلت آرائش دنیا آپ سے دور رہی۔ آئیے ہم عقل کی روشنی میں دیکھیں کہ انہیں دنیا نہ دے کر اللہ نے ان کی عزت بڑھائی یا اہانت کی۔
اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی تو جھوٹ کہا اور بہت بڑا بہتان آپ پر باندھا. اگر یہ کہیں کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی بھی ظاہر کی ہے، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دیتی ہے، مگر اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ رکھا. پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نشان قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب یعنی قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے. جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں یہ بھی بتایا کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، اور واضح طور پہ فرمایا کہ ہر مسلمان کو بدعت سے اجتناب اور سنت رسول کی پیروی کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ کوئی بدعت اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک کوئی سنت ترک نہیں کی جاتی، یعنی دین میں کوئی نئی چیز اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی جب تک کہ طریقہ رسول کو ترک نہ کر دیا جائے. بس بدعتوں سے اجتناب کرو اور شریعت کے راستے کو اپناؤ، یعنی سنت رسول کی پیروی، کیونکہ امور قدیمہ جو پیغمبر اکرم کے عہد میں برقرار تھے آج بھی بہترین و افضل ترین امور ہیں، اور نئی بدعتیں بدترین چیزیں ہیں. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام اور امور اسلام تا قیامت لاجواب اور ناقابل تبدیل ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے، بہرحال چاہتا ہوں کہ آج ہی کی اس نشست میں اس کا جواب بھی دے دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مدینہ مقدس ہے، میرا شہر مقدس ہے، اور اس میں بدعت ایجاد کرنا جرم ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہو اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی. اللہ روز قیامت نہ اس کے واجب نمازیں قبول کرے گا اور نہ نافلہ. اور ابن انس کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ اس پر بھی لعنت اللہ ملائکہ اور لوگوں کی ہوگی جو کسی بھی بدعت کو جگہ دے گا. صحیح مسلم کی 1366ویں حدیث ہے. ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ اس شخص کو روز قیامت سب سے زیادہ شدید عذاب ملے گا جو کہ حاکم ہو کر گمراہ ہو جائے، جس نے لوگوں کو اس چیز کے ذریعے گمراہ کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے صفحہ نمبر 407 پر. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے زیادہ سے زیادہ 4 سال بعد کی زندگی پر غور کریں. کہ وہ حاکم جو نہ انتخابی تھا اور نہ شورا سے بنا ہوا، پھر بھی جبر و ظلم اس قدر اس کی حکومت میں تھا کہ جو قبول اسلام دن میں کرتا تھا اس کو مغرب میں مسجدوں میں ٹھوس دیا جاتا تھا. ایک روز خود ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد کے سامنے سے گزرا، جبکہ وہ ایام بھی ماہ رمضان المبارک کے تھے، اور نمازیوں کو دیکھ کر مذاق و شیخی بگھارتے ہوئے ڈینگ مارنے لگا. دیکھو تراویح کتنی زبردست بدعت ہے جو اب جاری ہو گئی. بخاری میں لکھا ہے، بخاری کے 6 جلد صفحہ 555 پر یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. اب ہم سے شکایت نہ کیجیے کہ ہم ایسوں کو اپنا رہبر کیوں نہیں مانتے. خدا سب کی ہدایت کرے اور سب کو صحیح راستے پر اور ان صاحبان نعمت کے راستے پر ہمیشہ چلاتا رہے کہ جو رہبر بھی ہیں
معصوم بھی ہیں اور ان سے ایک لمحہ بھی اللہ نہ کبھی غضبناک ہوا اور نہ وہ خود بھی کبھی گمراہ ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔